روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، ممتاز و معروف علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات کو مدعو کرتے ہیں جو ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آج بھی ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اور آپ کی لائیو کالز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، آپ کے سوالات کے جوابات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ آج ناظرین جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا حسن سلوک۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حجر ہوں، شجر ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، بشر ہوں، کوئی ہو، نبی کریم علیہ السلام ہر شے کے لیے رحمت ہیں۔ تو اس اعتبار سے غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا جو حسن سلوک تھا وہ کیسا تھا؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی نبی کریم علیہ السلام کی اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایسے مظالم کا دور ہے اور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی جائے اور آپ کے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی تکالیف دی جائیں۔ بہر صورت ایسی صورتحال میں کہ جب انسان جو ہے قوت کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے کم ہو اور مخالف سمت میں زیادہ لوگ ہوں تو وہاں رویے عام طور پر عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاق عظیمہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ہر صورت میں آپ نے اپنے مخالف کو بھی جس طریقے سے اس کو مخاطب کیا، جس طریقے سے ان کے ساتھ روابط رکھے، جس طریقے سے اپنے ہم رویے کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے آپ کا حسن سلوک جو ہے وہ کیسا تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے مہمان ہیں آج، جو ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، ماشاءاللہ آج بھی موجود ہیں، ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب، ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ہمارے مہمان ہیں اور ہوا کرتے ہیں ہمارے مہمان، الحمدللہ آج بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، ہمارے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آج جو ہے ہمارا موضوع ہے غیر مسلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک۔ اب ہم مکی زندگی کی جانب آ جاتے ہیں کہ جہاں کفار و مشرکین جو ہے وہ اس بات کے درپے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائے اور آپ کے اصحاب کو نقصان پہنچائے۔ ایسی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کا جو حسن سلوک ہے وہ کیسا ہے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بنیادی موضوع آپ نے رکھا ہے اور ناظرین کے لیے یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کے اس مبارک اور روشن گوشے کو سمجھنے سے اور حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ اپنے قلبی روابط کو استوار کرنے کا ایک بہت حسین یہ پہلو ہے۔ یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ اللہ رب العالمین کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، اس وقت سے سارا مکہ جو آپ کی امانت و صداقت کا ذکر کرتا تھا وہ تعصب اور عصبیت کے اندر اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اس کو اپنا انا کا مسئلہ بنا کر انہوں نے مخالفت مول لی۔ اس کو اگر اختصار کے ساتھ قبلہ رئیس بھائی عرض کریں اور آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل سے اس پر ہم گفتگو کریں گے، تو اگر آپ دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس اجڑے ہوئے معاشرے کے اندر کیا تھی، بالعموم پوری دنیا کے اندر فساد تھا اور بالخصوص عرب جو تھا اس کے اندر وہ تمام خرابیاں فساد کی موجود تھیں۔ بخاری شریف کتاب الوحی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر باقاعدہ موجود ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر جب پہلی وحی آتی ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کر آتے ہیں اور بار وحی اور ثقالت وحی کے حوالے سے جو سرکار میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس بات کا اظہار فرماتے ہیں، تو میری ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کلمات کے ساتھ حضور کو تسلی دیتی ہیں اور حضور علیہ السلام کے قلب منیر کو اطمینان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، آپ مہمانوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ وہ نادار اور تنگ دست لوگوں کے ساتھ معاونت کرنے والے ہیں، کیا بات، آپ غریبوں کا بوجھ اپنے سر لے کر ان کو راحت پہنچانے والے، اور جو حق کی بات کرتا اگر وہ تنہا بھی ہو تو آپ اس کے ممید و معاون بن جاتے ہیں۔
تو یہ صفات سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر پیش کی، اور یہ اس وقت ہے جو 40 سالہ زندگی کے پہلے ہیں۔ بلکہ اس کو یوں کہیے کہ جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تو میری ماں نے اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا خطبہ نہیں پڑھا۔ جب سرکار نے اپنی رسالت کا اعلان کر دیا تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو یقیناً اس وقت سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت پر جو بنیادی مقدمہ تعلیم کا پڑھا، وہ سب سے پہلا مقدمہ میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ ہرقل کے دربار میں جس وقت جا کر ابو سفیان شکایت کرتے ہیں اور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جناب وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں، تو اس نے سب سے پہلی یہ بات پوچھی کہ وہ تمہیں کیا سکھاتے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بات تو صداقت کی ہے کہ وہ صدق کی بات کرتے ہیں، کیا بات، وہ شرم و حیا کو اپنانے کی بات کرتے ہیں، وہ دھوکہ دہی خیانت سے روکنے کی بات کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اجڑے ہوئے معاشرے کے اندر انسانیت کو ان کے اصل درس کے ساتھ، اس اصل پیغام کے ساتھ ان کی زندگی کو استوار کرنے کے لیے جو بات کی ہے، تو ابو سفیان اس وقت غیر مسلم تھے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی اس بات کا اقرار کیا کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سچ کی بات کرتے ہیں، امانت کی بات کرتے ہیں، یعنی شرم و پاکیزگی کی بات سکھاتے ہیں، اور جو ہمارے اندر فساد آ چکا ہے، بے حیائی کا فساد آ چکا ہے، اولاد سے دوری کا فساد آ چکا ہے، شفقت و محبت اور انسانیت کا رشتہ اور انسانیت کے لیے بھلائی، اور ہر ایک کو اپنی صرف مادی غرض کے ساتھ جوڑنا، اور انسان صرف مادی ضروریات کے ساتھ اپنی زندگی کی تکمیل نہیں کرتا بلکہ اس کے ایک احساسات بھی ہے۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان احساسات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ ایک معاشرے کے اندر امن پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ابھی اعلان نبوت فرمایا اور اس کے ساتھ آپ کی وہ 40 سالہ جو تعلیم ہے جو عرب کے معاشرے پوری دنیا کی اصلاح کے لیے، اس کا پورا خطبہ میری ماں نے بھی پیش کیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابو سفیان بھی اس بات کو ذکر، یعنی کہ ایک انسان کامل کا ایک کردار جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا اہل عرب کے کفار و مشرکین کے سامنے، اور وہ بھی اس بات کی تائید کر رہے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے حسن سلوک کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اجتماعی اور قومی سطح پر آپ کا حسن سلوک کس طرح کا تھا، کچھ فرمائیے۔ جیسے کہ اس سے پہلے گفتگو ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور نمونہ سب لوگوں کے لیے پیش کیے گئے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث یہ بیان کرتی ہیں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تو بیسیکلی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے، جو ماڈل ہے، یہ بیسیکلی پوری انسانیت کی تکمیل اور اخلاقیات یعنی جو ایتھکس ہے اس کی تکمیل کے لیے، کیا بات، یعنی اقدار کی تکمیل کے لیے، اقدار کی بلندی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو آگے منتقل کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں نے یہ سیکھنا ہے اور مسلمانوں نے اس سنت پر عمل کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا، اور یہ مثال آگے تک پہنچانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ نمونہ تھے پوری انسانیت کے لیے اخلاقی اعتبار سے بھی، تو اس لیے اب مسلمانوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ٹھہری کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف وہ اخلاق جو کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے اپنائے، اور وہ تربیت جو کہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے تھی، نہ صرف اس کا اعتبار کرنا ہے اور نہ صرف اس کی سنت پر عمل کرنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی صحابہ کی، اور پھر صحابہ اور خلفائے راشدین المہدیین، اور پھر اس کے بعد آنے والے تمام کے تمام خلفاء اور پھر ائمہ نے جس انداز میں غیر مسلموں کے ساتھ رکھا، وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ تو جو بنیادی ذمہ داری ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنی ابتدا سے لے کر آج تک جو ہمارے لیے نمونہ چھوڑا وہ یہ چھوڑا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو مرکز بنا کر اس کے بعد پھر ہم نے اپنے علاوہ کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ضرور ملحوظ خاطر رہے کہ یہ عبادت ہے، یعنی جب آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ عبادت کرتے ہیں، آپ کا ہر فعل عمل عبادت کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں پہلے سوال کی جانب ہی آؤں گا، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی مکی زندگی کی طرف دیکھیں اور جو مذہب غیر مسلموں کی طرف دیکھیں تو ان کے ساتھ ظاہر ہے انہوں نے بے ادبی بھی کی، گستاخانہ جملے بھی آپ کی شان میں کہے، اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کفار و مشرکین کی جانب سے، تو آپ کا رویہ اس وقت عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو انسان غیظ و غضب میں آ جاتا ہے اور پھر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ والا معاملہ ہے یہاں پر تو کہ آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا ہے. تو ایک ایسی ہستی کا کیا اس وقت ان کے ساتھ سلوک تھا, کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یقیناً کفار مکہ نے جس قدر مظالم ڈھائے ہیں اور جتنی بے ادبیاں کی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا ہے. ایک روایت بھی ملتی ہے کہ ایک یہودی زید بن سعنہ غالباً اس کا نام تھا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کچھ اس طرح کا رویہ بھی ظاہر کیا تھا حضور علیہ السلام کے سامنے. تورات میں اس نے جو علامات پڑھی تھیں ایک نبوت کے لیے, نبی کے لیے, تو اس کو کچھ علامات نظر آئیں. اب وہ اس کو ویریفائی کرنے کے لیے, تصدیق کرنے کے لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا مالی اعتبار سے, اور پھر جو اس میں ادائیگی کا وقت تھا اس سے پہلے ہی وہ مطالبہ کرنے کے لیے آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تحمل کے ساتھ, جبکہ اصحاب میں سے کچھ نے غضب کا اظہار کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غضب کا موقع نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ اس کو مانگنے کا حق ہے, اس کو ادا کرو اور اس سے بہتر ادا کرو جتنا اس کا حق بنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ ان کے ساتھ اور ان کو ادا کرو. تو وہاں پر پھر زید بن سعنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو میں نے وہاں پہ محفل میں غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے, شور شرابہ کیا ہے, یہ ویسے ہی مصنوعی تھا. میں جانچنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک نشانی پڑھی ہے کہ جو نبی ہوگا واقعتاً اس کے سامنے جتنا غضب کیا جائے گا اس کا حلم اتنا بڑھے گا, کیا بات ہے, سبحان اس کا بردباری اس کی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں جس قدر شور کر رہا تھا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنا وقار چھلک رہا تھا, اتنی تمکنت اور سکون نظر آ رہا تھا. تو یہ واقعی پھر نبی, اس نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام لے آیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت بھی ہے, شان اخلاق جو آیت آپ نے تلاوت کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا بھی مظہر ہے یہ. اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات آپ دیکھیں. فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام ان تمام لوگوں سے کہ جو لوگ خون کے پیاسے رہ چکے ہیں اور بہت مختلف قسم کی کاروائیاں کر چکے ہیں, مظالم کی داستانیں رقم کر چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طائف کا وہ ظلم کا واقعہ ہوتا ہے, طائف کے اندر جب تبلیغ کے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس طائف کی وادی سے نکلتے ہیں اور وہ طائف کے رہنے والے کفار جو ہیں اپنے قوم کے لڑکوں کو, بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں, جس سے نالین مبارک خون سے بھر جاتی ہے. حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک باغیچے میں کے اندر ٹھہرتے ہیں, وہاں پر ملک الجبال حاضر بارگاہ ہوتا ہے, پہاڑوں کا فرشتہ, اور وہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقرر فرمایا ہے اور آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے, تو اگر آپ فرمائیں تو میں اس پوری وادی کو یا پہاڑوں کو ان کے اوپر ملا دوں اور ان سب کو ہلاک کر دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ فرمایا میں امید کرتا ہوں, وانا ارجو, میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے آئیں گے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے جب ایک موقع پر آپ کی خدمت میں مشورہ پیش کیا گیا کہ یہ جو کفار ہیں بار بار ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, مظالم ڈھاتے ہیں, آپ ان کے لیے دعائے ضرر فرمائیے, دعائے ہلاکت فرمائیے. تو فرمایا انی لم ابعث لعانا, فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, انما بعثت رحمتاً, میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور فرمایا ایک روایت کے مطابق اور عالمگیری میں بھی ہے اللہم اہد قومی, اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے, فإنہم لا یعلمون, یہ میری حقیقت سے واقف نہیں. کیا بات, کیا بات ہے. نبی کریم علیہ السلام کے اس حسن سلوک کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے کہ جو آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے, بلکہ ہمارے لیے کیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسی روشن مثال ہے کہ جب بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے تو اس میں یہ چیز ضرور آئے گی کہ آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ تھا, کس طرح کا برتاؤ تھا. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی بات ہوگی, بزرگان دین کے حوالے سے بھی بات ہوگی. خوش آمدید ناظرین. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے غیر مسلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیمات حاصل کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی جو خوبصورت روایات قائم کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. کیا فرمائیں گے علامہ صاحب اس حوالے سے کہ جب مسلمان غالب ہوتے گئے, سپر طاقتیں جو ہے وہ تاراج ہوتی گئیں اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا, حکومت حاصل ہوئی, تو ایسی صورت میں عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ فاتحین جو ہے بڑے جور و ستم کرتے ہیں اور مفتوحہ علاقوں میں اپنی بہت زیادہ تسلط قائم کرنے کے لیے ہر طور پر مظالم ڈھاتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کیا, اس حوالے سے کچھ فرمائے گا کہ ان مفتوحہ علاقوں میں رہنے والوں کے ساتھ اور ان مفتوحہ علاقوں کے حوالے سے. یقیناً جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کے خطبات ہیں وہ اس پر ایک بہت بڑا
صداقت کا ایک جو ہے ثبوت ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا۔ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی فتح مکہ کی بات کی ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت نمونہ ہے۔ جہاں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر کرتے ہیں تو میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی سیرت مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں تو حضور سیدنا امین امت حضور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور سیدنا سیف بن سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں شخصیات جب دمشق اور حمص کے علاقے کے اندر موجود تھی سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، پتہ چلا کہ ہرقل جو ہے وہ اپنی ٹڈی دل فوج کو جمع کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو روندنے کی تیاری کر رہا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے پروانہ بھیج دیا کہ وہاں سے اب آپ لوٹیں، دمشق سے نکلیں آپ، اور نکل کے جناب جو ہے کہ اپنی صفوں کو مضبوط کریں تاکہ ہرقل اگر میدان میں آتا ہے تو ان کے ساتھ جس طریقے کا معاملہ ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ تاریخ کے اوراق میں تقریباً موجود ہے اور اس میں غیر مسلم مورخین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس کے گرد و نواح کے اندر جو یہود کی آبادی تھی، سیدنا فاروق اعظم نے اس کو جلانے سے، اس کو توڑنے سے، اس کو ویران کرنے سے، ان کو وہاں سے بھگانے سے منع فرمایا نہیں، جو یہاں پر رہ رہے ہیں وہ اسی طرح بدستور گویا کہ رہیں گے۔ خیبر کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، اور مدینہ کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ میثاق مدینہ کو توڑنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو صحیح روش تھی، جو امن کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، جو انسانی دستور کو فالو کرنا چاہتے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم نے بیت المقدس کی فتح کے وقت فرما دیا کہ یہاں پر کسی یہود کے گھر کو خالی نہیں کرایا جائے۔ ایک بات، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ہرقل اپنی فوج کو تیار کر کے اسلام کے سامنے آ رہا ہے اور بہت بڑی کوئی وہ کمی تیار کر کے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو بن جراح خالد بن ولید کو بلایا۔ جس وقت یہ فوجیں تاریخ میں موجود ہیں، غیر مسلم مورخین نے بھی لکھا، جس وقت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی جماعت کو لے کر دمشق اور حمص سے نکل رہے تھے تو اس وقت یہی نصرانی موجود تھے اور ان کو بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ روند کے رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے ہماری حفاظت کی ہے، تحفظ کیا، اور ایسی تو ہم مثال نہیں دیکھتے۔ تو تقریباً 8 سال یا رئیس بھائی کوئی 7 سال کا عرصہ تھا کہ جس میں انہوں نے جزیہ لیا تھا مسلمانوں نے، وہ باقاعدہ ساری رقم ان کو لوٹائی اور لوٹانے کے بعد کہا کہ یہ تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی انہوں نے لی تھی، اب ہم تمہارے علاقوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو لہٰذا یہ سارا جزیہ تم رکھو۔ تو اس وقت یہ مشہور ہے کہ ان کے بڑے بڑے ماہران علم اور ان کے بڑے بڑے عابد باہر نکل کر آسمان کے نیچے دعا کرتے تھے کہ کبھی ہمیں موقع ملے کہ ہمارے علاقے کے اندر ہم کسی کو اجازت دیں یا کسی کی سربراہی کو قبول کریں تو ہم عرب کے نوجوانوں کو قبول کریں گے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کیا کہنا، کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ اقلیتیں ہوں یا وہ غیر مسلم اقوام کے جہاں پر مسلمان حکمران آ جائیں تو ان کے لیے کیا اسلوب ہونا چاہیے تبلیغ کا، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اقلیتوں کو اور غیر مسلموں کو کتنی مذہبی آزادی کے حوالے سے تعلیم ملتی ہے اسلام میں؟ جی، پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ اسلام کی تبلیغ کے حوالے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں لیکن حکمت کے ساتھ، حالات اور واقعات کو دیکھ کر، اپنے جو ایڈریسی ہیں جن کو آپ دین اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں ان کے مزاج کو دیکھ کر، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت اچھے انداز میں، ایک مہذب انداز میں، جیسے کہ بڑی تہذیبوں کے انداز ہوتے ہیں، جیسے کہ اسلامی تہذیب ہے۔ تو جب آپ اسلام کی تبلیغ کریں گے تو آپ اسلام کی اچھائیاں بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ دین حق ہے، سلامتی والا دین ہے، اور آپ اسلام، لیکن آپ جبراً، جیسے کہ ہماری پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جبراً کسی بھی غیر مسلم کے اوپر اسلام مسلط نہیں کیا گیا کہ آپ نے اسلام قبول کرنا ہے۔ اچھا، جہاں تک اس حوالے سے بات ہے کہ ذمیوں یا غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں، کیا آزادی ہے، تو میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجران کے غیر مسلموں کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور میں ذمہ دار ہوں وہ چیزیں جس کے تم مالک ہو، اور تم جس چیز کے مالک ہو میں اس کا پروٹیکٹر ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی جو ملکیت ہے، جو جس چیز کے آپ مالک ہیں، جو آپ کے مذہبی
عبادات جو آپ کے مذہبی تہوار ہیں، جو آپ کے مذہب یعنی عبادت گاہیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کا ہے اس سب کی ذمہ داری میری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے بتایا کہ غیر مسلموں کو کیا کیا ان کے حقوق ہیں اور ان کو کس طرح اسلامی ریاست میں رہنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات اور میں چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اسلام نے جب یہ تفریق کی کہ غیر مسلم یہ ہیں اور مسلمان یہ ہیں، تو مسلمانوں سے مسلمانوں جیسا رویہ اور غیر مسلموں سے غیر مسلموں اور رویہ، یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ اسلام نے ایک اسپیشل سٹیٹس دیا غیر مسلموں کو، غیر مسلم کہہ کر کہ ان کو اسلام ایک خاص انداز میں ٹریٹ کرے گا، اور یہ خاص انداز دراصل انصاف اور عدل کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ خاص انداز یہ تھا کہ آپ کو جزیہ دینا پڑے گا، اور اس جزیے کے نتیجے کے اندر آپ کی عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، آپ اپنے ذہنی یعنی مذہبی تہوار منا سکتے ہیں، آپ اپنی انداز میں تربیت کر سکتے ہیں، اپنے انداز میں آپ معاشرت کو یعنی جس طرح انداز میں وہ رہتے ہیں آپ بہت اچھی بات فرمائی، اور یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ جو پروٹیکشن دیتا ہے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو، فالوورز کو، کہ وہ مذہبی طور پر آزادی کے لیکن اسلام کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں تبلیغ میں، تاکہ اگر وہ اپنا قبلہ درست کرنا چاہیں تو ان کے لیے راستہ ہموار ہو۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ اسلامی قوانین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی جان ہو یا کسی غیر مسلم کی جان ہو، دونوں کی اہمیت برابر نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو کس طریقے کا رویہ، نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے کا رویہ اپنانا چاہیے تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں، غیر مسلم جو لوگ ہیں، وہ ہماری طرف آ سکیں؟ جی ہاں، ایسے احکام کے جس کے اندر اہل ایمان اور اہل کتاب یا اہل ذمہ جن کو یکسانیت دی گئی ہے، برابری دی گئی ہے، ان احکام میں ایک اہم ترین حکم ہے حفظ جان کی حفاظت۔ یہ اس کے اندر سمجھ لیں کہ برابری کی گئی ہے، سوائے حربیوں کے کہ جن کے ساتھ ایسے کفار کے جن کے ساتھ محاربہ کی کیفیت ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ جو باقاعدہ دو بدو لڑ رہے ہیں، جنگ کی کیفیت میں مسلمانوں پر خدا نخواستہ وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی چل رہی، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو کفار ہیں وہ سمجھ لیں کہ اہل ذمہ کہلاتے ہیں یا غیر حربی کہلاتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو احکام دیے گئے ہیں ان میں اہم ترین حکم یہ جان کی حفاظت کے حوالے سے۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ واضح ترین حدیث کے جس میں نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا بیان فرمایا کہ ایک مسلمان اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، تو وہیں پر فرمایا کہ یقتل المسلم بمعاہد او کما قال علیہ السلام، کہ فرمایا کہ ایک مسلمان کو جس طریقے سے ایک مسلمان کے قتل کرنے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، فرمایا کہ ایک معاہد یعنی کہ جس کے ساتھ ذمہ لیا گیا ہے، جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، اور اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن معاہدے کی پاسداری اتنی زیادہ ہے، لیکن پروٹیکشن دینا ہے، بالکل معاہدے کی پاسداری اتنی زیادہ ہے کہ باقاعدہ اس کے بدلے میں بھی اس سے جان کا بدلہ جان کے ذریعے سے لیا جائے، تو یہ ایک اہم ترین بنیادی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ جان کی حفاظت کی اگر ہم بات کریں یا جان کی اہمیت کی بات کریں، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر تشریف فرما تھے، وہاں سے قریب سے ایک جنازہ گزرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو گزرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور پھر جب وہ جنازہ گزر گیا تو دوبارہ سے بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے، تو صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ تو ایک غیر مسلم کا جنازہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا الیست نفسا، کیا یہ نفس نہیں تھا، یہ ایک جان، ایک شخص نہیں تھا، یہ کیا اخلاق کریمہ ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جان کا احترام اور اس کی حفاظت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو ایک قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے ایسی بہت ساری مثالیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس پر کس طریقے سے عمل درآمد کیا اپنی زندگی۔ آپ حفاظت کا عالم دیکھیں، جنگوں کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو روانہ فرماتے تھے غزوات کے اندر، تو پابندیاں کیا تھیں؟ یہ نہیں کہ آپ اس علاقے میں پہنچے تو تابڑ توڑ حملے کر کے اور ادھا دھن حملہ کر کے آپ ملیا میٹ کر دیں وادیوں کو، جیسے اب ہمارے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بستیوں کی بستیاں الٹ دی جائیں، آپ یہ کہ بغیر دیکھے اس پر ایسا حملہ کریں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق اور کوئی امتیاز نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پابند فرماتے تھے کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہاں پر عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور ابھی جیسے کہ جزیے کی بات آئی تو جزیہ جو ٹیکس عائد کیا جاتا تھا اس کے اندر بھی صحابہ نے اس پابندی کو فالو کیا، بوڑھے حضرات ٹیکس سے ماورا تھے، اسی طریقے سے عورتیں، بچے اپاہج معذور قسم کے لوگ یہ بھی ٹیکس سے ماورا تھے، جزیے سے۔ تو یہ ایک بہت واضح ترین ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کی حفاظت کے لیے کئی استثناء بھی اس کے اندر فرمائے ہیں۔ کیا فرمائیں گے شاہ صاحب اس حوالے سے کہ غریب و نادار مفلس جو غیر مسلم ہیں ان کی مالی اعانت کرنا، ان کے خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دینا، اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا
جزیے کے حوالے سے بڑے بنیادی اصول سے ذکر فرمائے ہیں کہ جو اہل ذمہ کے ساتھ اگر مسلمان بھی اگر اس کی جان کے در پہ ہو جاتا ہے، اسے قتل کرتا ہے، تو اس کے عوض پر گویا کہ جس طرح مسلمان کو مسلمان کی قتل کرنے پر قصاص لیا جائے گا، تو قصاص کا حکم وہاں پر بھی موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، تو آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم بھیک مانگ رہے اس کی کیا؟ تو وہ یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ جزیہ لیتے ہیں، اس کے لیے مجھے جناب پیسے تو جمع کرنے پڑتے۔ تو آپ نے اسی وقت کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ یہ بوڑھا یہودی جب یہ جوان تھا تو یہ ہمارے لیے کام کرتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو یہ بھیک مانگے گا۔ تو باقاعدہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دستور کو تیار فرمایا، اور اس میں جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ بوڑھوں کو باقاعدہ مستثنیٰ کیا گیا، تو وہ عملی اقدامات اس کی امپلیمنٹ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا کہ جتنے بوڑھے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے ذمی ہیں اور نہیں ہے، تو اس میں جو بوڑھے ہیں تو وہ اس سے بالکل جو ہے کہ مستثنیٰ ہے، اور اس میں ان کا جناب جو ہے کہ ان سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جس طرح صاحب نے ابھی ذکر فرمایا، اور ہماری تقریباً اصول کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہے کہ اہل ذمہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کی آزادی رسومات ہیں، اس کی آزادی ان کو دی گئی ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر کتاب الاثار میں حضرت امام یوسف وغیرہ کے فتاوی اس تصریحات کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے عبادت خانوں کو نہیں گرایا جائے گا، ان کے معاملات کو خراب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جب آپ اس کا ذمہ لے چکے ہیں تو جو ان کی مذہبی آزادی ہے اس مذہبی آزادی کے تحت وہ اپنی زندگی گزاریں گے، اور ایک ریاست کے اندر گویا کہ جو ان کے حقوق ہے اقلیت کے ہیں اور جو ان کے حقوق اور اس معاملات کے اعتبار سے، تو اس کی ذمہ داری اسلام جب اپنے اوپر لیتا ہے تو دونوں کی پاس ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ کہ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر فتح ہونے کے ساتھ سامنے فدق کی وادی بھی تھی، اور جب خیبر فتح ہوا تو کثیر مال قبل رئیس بھائی مسلمانوں کے پاس جب اس کے بعد تو خوشحالی ایک کا دور آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے وہاں پر مالی معاملات پر وزیر بنایا، تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے دستور بیان فرمایا کہ اب یہاں کے اکثریت اہل ذمہ بن چکے ہیں، لہٰذا کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ کسی کے کھیت سے وہ ایک چیز کو بھی توڑ سکے، کسی کی سبزی کو توڑ سکے، اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جس نے یہ حرکت کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہاں تک اس کی باقاعدہ اور باضابطہ سرکار علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو ذکر فرمایا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر نے اس کا نفاذ بھی کر کے دکھایا۔ کیا کہنے۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک۔ ظاہر ہے سب سے بڑی مثال کائنات میں اگر کوئی موجود ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق حسنہ ہے، آپ کی سیرت طیبہ ہے، چونکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ہمارے لیے تو یہی ایک قرآن اور نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ، یہ دو ہمارے لیے جو زندگی کے لیے روشن جو راہیں ہیں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کہ مذہبی رواداری یا مذہبی ہم آہنگی یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے اور اس کے فوائد بھی حاصل ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر ہم گزشتہ زمانوں میں چلے جائیں یا ماضی میں چلے جائیں تو اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، اور بالخصوص نبی کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے جو اسٹریٹجی اختیار کی یا جو لاہ عمل اختیار کیا وہ کیا تھا؟ دیکھیں، مذہبی رواداری کو بہت واضح طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہبی رواداری سے ہماری کیا مراد ہے۔ مذہبی رواداری سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، جو کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں، اور اگر ہمارا معاملہ کسی بھی غیر مسلم سے ہو تو ہماری برداشت کتنی ہوگی اور ہماری اس کے معاملات کے اندر انٹرفیرنس کتنی ہوگی اور اس کی باؤنڈریز ہم نے کس طرح سیٹ کرنی ہے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین المہدیین کے معاملات کو دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں تو ہمیں جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بالکل صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اس معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے مذاہب کے اندر انٹرفیئر نہ کر رہے ہوں، یعنی ان کی مذہبی عبادات جو ہیں ان کے اوپر آپ مطلب تنقید کرتے ہوئے نہ نظر، ان کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کے اوپر آپ تنقید اور تنقیص اس طرح نہ کریں کہ ان کی اہانت ہو۔ بہت اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے، تنقیص کا۔ جی بہت عمدہ۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی تہوار کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی آپ کی تنقید نہ ہو۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذہبی رواداری کیا ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
کہ آپ نے تعاون کرنا ہے بر اور تقوی کے اوپر، اور آپ نے یعنی جو برائی ہے، جو اسلام یہ شریعت کہتا ہے کہ یہ برا ہے، اس کے اوپر تعاون نہیں کرنا، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ یہ اصول اگر آپ سامنے رکھ لیں، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو من، کہ جس نے قوم کے ساتھ اس طور پر کہ وہ اس کا شاعر تھا، اس طور پر اگر آپ نے مشابہت قائم کر لی کسی بھی چیز کے اندر تو اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ بصورت دیگر مذہبی رواداری سے مراد ہماری یہی ہے کہ اگر وہ ہمارا ذمی ہے غیر مسلم، چونکہ آج گفتگو غیر مسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے، اگر وہ مستأمن ہے، اگر اس کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، تو ہم نے اس کو اتنا سپیس ضرور دینا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو چلا سکے، اور جہاں پر معاملہ اس طرح کا آئے گا کہ وہ ہماری مذہبی شاعر کو نقصان پہنچائے، اس کو لمٹ کرے، تو پھر وہاں پر ظاہر ریاست کا ایک عمل ہوگا۔ بہت اچھی بات کی مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے؟ ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو بہت براڈ اسپیکٹرم میں نظر آتی ہے، وہ بڑے وسیع تر تناظر میں نظر آتی ہے۔ اسی اعتبار سے جیسا کہ میں نے یہ سوال پیش کیا تھا، فارورڈ کروں گا آپ کی جانب کہ مذہبی رواداری کے حوالے سے، کیونکہ ایک یہ بہت اہم موضوع ہے، جہاں بھی جس ملک میں بھی اگر کہیں کچھ ایسی کوئی کیفیت نظر آتی ہے، کہیں کچھ کھچاؤ نظر آتا ہے، یا وہاں کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی معاملات نظر آتے ہیں، تو وہ باہمی نا اتفاقی ہے، اگرچہ وہاں دو تین فرقے آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزمائیں۔ تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے بزرگان دین کی جو خدمات ہے امت مسلمہ کے لیے، اور آج الحمدللہ امت مسلمہ ایک بڑی امت کے طور پر دنیا اس کو جانتی ہے، روشناس ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے اس بات کی اہمیت، یعنی کہ مذہبی رواداری کی کیا اہمیت ہے آج کے دور کے حساب سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سب سے بنیادی بات یہ ہے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کے جواب میں ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ برداشت کے حوالے سے، کہ رواداری جو ہے جب اس وقت بڑھتی ہے، ہم آہنگی کی فضا اس وقت قائم ہوتی ہے کہ جب آپس میں تحمل ہو، برداشت، اور یہ اوصاف نبوت میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تو کس طریقے سے آپ کے سامنے مختلف مذاہب بھی آتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ آپ کے سامنے ہیں، اور کس طریقے سے آپ ان کے درمیان سے گزر جاتے ہیں اپنا کام انجام دیتے ہوئے، اپنی بات پہنچاتے ہوئے، اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اس کے اندر جو برداشت کی بات کی گئی ہے، اس حوالے سے قرآن مجید ہمارے رہنمائی فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرق پیدا کیا اور اختلاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف والوں کی مذمت نہیں کی جا رہی، اگر ایسا ہوتا تو قرآن فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جن میں اختلاف ہے، یعنی اختلاف منع نہیں ہے، تفرق و اختلاف منع ہے۔ وہ اختلاف کے جو انتشار کا باعث بنے، جس کے اندر عدم برداشت ہوتا ہے، جس کے اندر ایک دوسرے کو خدا نخواستہ قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور کسی کے دوسرے کو نظریے کو عدم برداشت کی انتہا اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ اس کو بالکل ختم کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، تو قرآن اس سے منع فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ آج ہمارے اس معاشرے کا المیہ یہ ہے اس وقت کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم کہنے کو تو اختلاف کی فضا سے گزر رہے ہیں، لیکن اختلاف نہیں، اب یہ اختلاف مخالفت پہ جا چکا ہے، مخالفت تک پہنچ چکا، بلکہ انتشار، تنقید سے تنقید کی طرف جا چکے ہیں۔ اگر ہم شریعت کو فالو کرتے، آپ دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، ان چاروں ائمہ اور ان کے فالوورز میں اختلاف ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی قتل جو ہے حنبلی اور شافعی کے درمیان ہوا ہو؟ حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی کے درمیان قتل و غارت کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ کہ وہاں صرف اختلاف ہے، انتشار نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اس وطن عزیز میں یا اور جن معاشروں سے سوسائٹیز کے اندر اختلاف انتشار بن چکا ہے، وہاں پر رواداری کم ہو رہی ہے، ہم آہنگی کم ہو رہی ہے، اور پھر وہاں پر وہ فضا نظر آتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ہمارا دین جو ہے ذمیوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی روشن تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کتنا مہذب مذہب ہے کہ اس میں ہر قسم کی تعلیمات اور ذمیوں کے حوالے سے، ان کے حقوق، ان کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے۔ میں چاہوں کچھ روشنی ڈالیں چونکہ پروگرام اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کا نفاذ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک وجود سے اور اپنی تعلیم سے فرماتے ہیں۔ اس میں صرف سر دس میں صرف اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں تو آپ قرآن کریم فرقان حمید کی مضامین کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہ کا اگر تعارف ہوتا ہے تو رب العالمین کے حوالے سے ہوتا ہے، اور جب اسی قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کا اختتام ہوتا ہے تو قل اعوذ برب الناس سے ہوتا ہے، تو وہاں عالمین ہے اور یہاں پر ناس ہے کہ میں اس ذات کی پناہ میں آ رہا ہوں جو تمام لوگوں کا رب ہے، کیا بات ہے، اور میں اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے خطبے میں اور مقدمے میں اس بات کو ابتدا میں ذکر فرمایا تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو وہاں پر دیکھیے انسانیت کے حوالے سے
اور ساری کائنات کے حوالے سے جہاں اللہ رب العالمین رب ہے وہیں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عطا سے اور اس کے فضل سے کائنات کے لیے رحمت ہے. یہ ذمیوں کے مسائل، یہ تو انسانوں کے مسائل. اسلام نے سورہ نساء میں جو ذکر کیا وہ اخوت عامہ کا ذکر کرتا ہے اور عصبیت کو ختم کرتا ہے، اور فرمایا اے لوگوں یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. انسانی برادری کا جی ہاں، یہ جو تمہارے اندر قبائل ہے یہ تمہارے تعارف کے لیے. ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بارگاہ الہی کے اندر جو محترم اور معظم ہوگا وہ موحد ہوگا، وہ مومن ہوگا، وہ صاحب تقویٰ ہوگا. لیکن اس عالم میں تم نے رہنا ہے تو تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو اور ایک ہی حوا کی اولاد ہو. یعنی اخوت عامہ کا ایک ذکر کیا تاکہ وہ اجنبیت جو ہے وہ ختم ہو اور ابتری اور برتری کا جو ایک تصور ہے وہ کسی طریقے سے ختم ہو اور بندہ انسان جو ہے وہ ایک سطح پر آ کر اس حوالے سے گفتگو کرے. میں آخری میں ایک صرف بات عرض کروں، یہ تو قبلہ ذمیوں کی بات ہے، غیر مسلم کی بات ہے، یہ تو انسان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی عام ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصاری کا اونٹ جو ہے کہ وہ بدک گیا اور بھاگا، اور وہ انصاری بھاگتے حضور کے پاس آئے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی سے صرف وضو اور غسل کے مسائل نہیں لیے جاتے، امتی ہر مسئلہ نبی سے اخذ کرتا ہے، اپنی ہر حاجات کو نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اب اونٹ بدک گیا اور بھاگ رہا ہے تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کسی ماہر کو بلاؤ جو یہ کرے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف لگے تو وہ اونٹ بالکل مطیع فرمان بردار ہو کر آپ کے قریب آ گیا اور اس کے آنسو بہ رہے تھے. سرکار اس انصاری کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو تم اس کو کھانے کو نہیں دے رہے ہو اور تم اس پر بوجھ بہت ڈال رہے ہو. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے زبانوں پر رحم کرو. اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جب تم سواری پر سوار ہو رہے، آپ یہاں پر دیکھیں جانوروں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. تم اگر سواری پر سوار ہو رہے ہو، کہیں پر تم اپنے دوست، کسی رفیق، کسی معاملے کے اگر رک گئے تو جانور کی پشت کو کرسی نہ بناؤ، اس کو اذیت نہ دو، اس سے تم اتر جاؤ. یہاں تک کہ اسلام ذکر کرتا ہے، سید عالم فرماتے ہیں آپ کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک بدکارہ عورت نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو درجات اس کے بلند کر دیے. صحابہ نے چونک کر پوچھا کہ کتے کو پانی پلانے پر جنت مل گئی؟ یعنی کہاں کتے کو پانی پلانا اور کہاں جنت ملنا؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مقصود اس سے یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہر تر جگر کے ساتھ نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے. کیا بات ہے، کیا کہنا، کیا کہنا. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ چونکہ آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اتنی ایسی ہمارے لیے واضح تعلیمات ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت مسلمہ ایک بہت اچھا تاثر قائم کر سکتے ہیں دیگر اقوام اور دیگر مذاہب کے لوگوں پر. تو اس سلسلے میں ہم پر کیا ذمہ داری آئے گی؟ دیکھیں، بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اسلام ہے، اسلام کا منبع اور ماخذ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. جو جتنا فہم اور جتنا اسلام ہے وہ بنیادی طور پر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اخذ کرنا ہے. قرآن کریم کی تشریح و تعبیر ہو، اس کی تفہیم ہو، حضور کی سنت ہو، یہ تمام معاملہ. لہٰذا جتنا قریبی تعلق ہمارا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوگا اتنا ہی آپ اسلام کو بہتر سمجھیں گے اور اسی انداز میں آپ کو پیش کرنا ہے. اس میں دیانت بہت اہم ہے، امانت بہت اہم ہے. جس نے جتنی خلوص کے ساتھ حضور سے سیکھا اس کو امانتاً آگے پہنچانا بھی عینی جیسا کہ آپ نے سیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اور یہاں پر جیسی گفتگو ہی بہت شاندار گفتگو ہوئی، اور میں یہ چاہوں گا کہ مطلب ایک اس حوالے سے ذکر ضرور ہو کہ نہ صرف یہ کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے بلکہ مغرب کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے مورخ ہیں جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. اگر ول ڈیورنٹ کی بات کی جائے جو کہ ایک بہت بڑا مورخ ہے، اس نے یہ لکھا کہ اس نے یہ بتایا کہ اسلام کے اندر کرسچنز، جیوز، سبائز، زوراسٹرینز جب یہ رہا کرتے تھے تو اس کے الفاظ ہیں کہ دے انجوائڈ utmost ٹالرنس. اور نہ صرف یہ بلکہ پھر اس نے اپنے ہی نظام کی تنقیص بھی ان معنوں میں کی. اس نے کہا وی دا کرسچنس could not maintain that، کہ ہم خود ایسا نہیں کر پائے جو کہ اسلام نے. یہ ہے اعتراف. تو یہ ہے اعتراف. تو ہمیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام صرف یہ دعویٰ کرتا ہے بلکہ ہمارے غیر اس بات کے معترف ہیں اور اعتراف کرتے ہوئے بالکل بلا جھجک اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام نے کیا کر کے دکھایا. بہت خوبصورت کنکلوژن آپ نے پیش کیا آج کی گفتگو کے حوالے سے. علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، کلام فرمایا. آج کے حوالے سے ناظرین گرامی، غیر مسلموں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا حسن سلوک، اسلام کی تعلیمات رواداری کی تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات امن کی تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات اخوت کی تعلیمات ہے. بنیادی طور پر ہم اگر اس کو پڑھیں تو اس کے سے ہم یہ خلاصہ لے سکتے ہیں. عدی بن حاتم، حاتم طائی کا بیٹا، اور اس کا قبیلہ جو ہے طے کے نام سے،
اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر نصرانی ہو گیا تھا، بت پرستی چھوڑ کر. تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ فرمایا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار بنایا، اور ان کے بت کو توڑنے کے لیے آپ نبی کریم علیہ السلام نے یہ لشکر روانہ فرمایا. تو عدی بن حاتم تو بھاگ نکلا، لیکن اس کے قبیلے کے لوگ اور دختر حاتم جو ہے اس کو قید کر کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو دختر حاتم کو جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ عرض کرتی ہے آپ مجھ پر یہ احسان فرمائے کہ مجھے آزاد فرما دے، چونکہ میرا باپ تو ہے نہیں جو مجھے آزادی دلوایا، اور جو میرا بھائی تھا وہ بھاگ نکلا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس درخواست کو منظور فرمایا اور اس کو آزادی کا پروانہ دیا. وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، میرے قبیلے والے قید رہیں. نبی کریم علیہ السلام اس کی اس بات کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کے قبیلے کو بھی آزاد فرما دیتے ہیں، اور سامان سفر کا اہتمام فرماتے ہیں. اور ان کو وہ جب روانہ ہونے لگتے ہیں تو اس بات کا، اس حسن سلوک کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ عدی بن حاتم جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، جو پہلے بھاگ چکا ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور مشرف و اسلام ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے حسن اخلاق کے بارے میں، حسن سلوک کے بارے میں تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں یقیناً جن کا احاطہ ایک پروگرام میں ممکن نہیں ہے. ناظرین گرامی، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کل موت کی حقیقت کے عنوان سے انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. ضرور دیکھیے گا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیے گا انشاءاللہ. ممتاز و معروف علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. ایک بار پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی روشنی سب کے لیے، 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 روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے.